کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ جب تک تمہارا علم تمہیں حق سے آگاہی نہ دے تو پھر وہ علم نہیں ہے۔ علم الادیان کو سب سے افضل اس لیے رکھا گیا کہ علم الادیان حاصل کرنے والے جب اس کے باطن میں پہنچتے ہیں تو اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر پورا ہو گیا مقصد۔ اب یہی علم الادیان سے ہم دنیا کمانے میں لگ جائیں اور دنیا میں لگ جائیں اور دنیا کی ثروتوں اور نعمتوں کو ہی سارا کچھ سمجھنے لگیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ تمہیں جس سے خطرہ تھا تم اس کے دوست ہو گئے۔ وہی بات آ گئی اولیاءہم طاغوت کہ تم طاغوت کے دوست ہو گئے۔ اب یہاں پر کسی گروہ کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا وہ کافر ہوگا، جو اس کو اپنا دوست بنا لے گا، یعنی کہ جو اپنی خواہشوں کو، دیکھو بندہ یہاں خواہش کے لیے نہیں آیا، اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور اپنی مرضی سے مرا، جھگڑا ختم ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جب تو اپنی خواہش سے آیا ہی نہیں ہے تو یہاں خواہش تیری کیسی، اور تو اپنی خواہش سے جائے گا نہیں تو تیری خواہش کیسی۔ یہاں تو آیا تھا اس کی مرضی سے، اس کا مقصد ایک مقصد کے لیے آیا تھا تو یہاں پہ، اور وہ مقصد تو بھول گیا۔ کیوں؟ کہ دنیا کی خواہش نے تجھے اس مقصد سے غافل کر دیا، وہ مقصد مفقود ہو گیا، اس خواہش کے اندر دب کے ختم ہو گیا، اور تو نے ساری عمر اپنی خواہشوں میں گزاری۔ اب جب جانے کا وقت آیا تو کہہ رہا ہائے ابھی کچھ دنوں اور رہ لیتا۔ اب اگر تجھ میں طاقت ہے، تیری خواہشوں میں طاقت ہے تو بڑھا لے اس کو۔ اب نہیں ہے، مہلت ختم ہو گئی۔ تو پھر تو کس چیز پر مالک ہے؟ جو آدمی اپنے آنے پر مالک نہیں، جو آدمی اپنے جانے پر مالک نہیں، نہ اس کا آنا اس کی ملک میں ہے نہ اس کا جانا اس کے ملک میں ہے، تو پھر یہاں کس بات پر ملک ہے اس کا؟ کس چیز کا مالک ہے وہ؟ وہ اس وقت تک یہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہے جب تک مالک کی معرفت نہ ہو جائے اس کو۔ اور جب مالک کی معرفت ہو جاتی ہے اور مالک کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر مالک ہوتا ہے۔ کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ معرفت اس نے ہر انسان میں ودیت کی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہیں بھی پیدا ہوا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ فطرت اسلام یہ ہے کہ اس کو اپنے رب کی تلاش ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، وہ روح یہاں اپنے رب کو تلاش کرنے آئی ہوتی ہے۔
حالات اور واقعات کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، وہ ایک الگ ایک سبب ہے. اور جو شہید ہوتے ہیں وہ اگر کافروں میں بھی ہوتے ہیں تو شہیدوں میں داخل ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں نکل کے اس میں سے. اور جو شکی ہوتے ہیں وہ شہیدوں میں بھی ہوں تو نکل کے چلے جاتے ہیں. شکی ہر جگہ موجود ہے، شہید ہر جگہ موجود ہے. احادیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوست روح کو دوست روح پہچانتی ہے. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے 100 سال پہلے پردہ فرما گئے. تو آپ خرقان کی ایک بستی سے نکل کے جا رہے تھے تو آپ رک گئے، اپنے مریدوں کے ساتھ تھے، رک گئے آپ، اور رک کے آپ ہوا سونگھنے لگے. تو مریدین نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ چوروں کی بستی میں دوست کی خوشبو آ رہی ہے. کیا؟ چوروں کی بستی میں دوست کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی بات نہیں، آپ کافی دیر میں رک کے کھڑے رہے اور پھر اس کے بعد چل دیے. آپ کے پردہ فرمانے کے 100 سال کے بعد شیخ ابو الحسن خرقانی اسی جگہ پر پیدا ہوئے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں تو آپ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ مجلس میں سے ایک دم کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ دوست کی خوشبو آئی ہے. اور آپ مجلس کے اختتام کے بعد کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اس کو ملاقات کرے اس سے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ افریقہ میں. آپ کہاں تھے؟ بغداد میں. ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طائی الارض کی قوت عطا فرمائی. آپ نے اپنے کچھ اصحاب سے فرمایا کہ آؤ چلو. سب اس بچے کی زیارت کرتے ہیں. جب پہنچے آپ کے گھر پہ تو آپ کے والد دروازہ بجایا تو آپ کے والد نکلے. آپ نجیب الطرفین سادات میں سے بھی تھے، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے والد. تو آپ سے فرمایا کہ ہم آپ کے بچوں کو دیکھنے آئے. تو ان کے 8 یا 9 بچے تھے، وہ سب کو لیا. ان کا حضرت یہ ہیں میرے بچے. آپ نے سب پہ نظر ڈالی. آپ نے کہا نہیں وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ایک بچہ میرا آج ہی پیدا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اسی کو لاؤ. آپ نے جب ان کو دیکھا آپ نے فرمایا یہ وہ بچہ ہے. تو دوست روح کو دوست روح پہچانتی ہے. آپ نے شیخ باہو الحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی 170 یا 75 سال قبل بشارت دی
اور فرمایا کہ میری نعمت بھی اس کو ملے گی. تو یہی بات ہے کہ سعید کہیں بھی ہو پہچانا جاتا ہے. تو بات یہ ہے صرف ہمیں نہیں پتا اپنی حالت کا کہ ہم سعیدوں میں ہیں یا شقیوں میں ہیں، لیکن وہ حالت ہم پر قائم نہیں کی گئی ہے. اب ہمیں سعیدوں کے لیے اگر سمجھ آ جائے تو کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ وہی کچھ پاتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. اور اگر ہم سعیدوں میں بھی موجود ہیں لیکن ہم سعادت کی کوشش نہیں کر رہے اور طریقہ شقیوں والا استعمال کر رہے ہیں، طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو بندہ وہی پائے گا جس کی وہ صحیح کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اگر صاحب علم ہوں تو سعید ہوں. یہ میرا علم اس وقت کام کا ہے کہ جب میں اس کے ذریعے اس کے فضل کو تلاش کرنا شروع کروں، اور جب اس کے فضل کو تلاش کر لوں تو پھر اس کا فضل مجھ تک پہنچ جائے گا. قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ہے نا؟ سورہ مزمل شریف کی آیت کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد ہم معاش لیتے ہیں. تو جب رزق مقدر ہو چکا تو پھر کیا؟ اس کا فضل تو اس کی معرفت ہے، وہ تیرے لیے مقدر نہیں ہوئی ہے، وہ تجھے تلاش کرنی پڑے گی. موت کو کوئی تلاش کرتا ہے؟ نہیں کرتا، پھر بھی آ جاتی ہے. بلکہ اس سے بچنے کی کتنی تدبیریں کرتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ اس کی تیاری نہیں کرتے، اس سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں. جتنی صحیح اس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اگر اتنی تدبیر اس کے آنے کے لیے کریں کہ بھئی جب چاہے آ جا تو ہم تیار ہیں. تو جس طریقے سے موت تمہیں ڈھونڈ کے پہنچ جاتی ہے تم تک، ایسے ہی تمہارا رزق ہے، یہ بھی اسی طرح تمہیں تلاش کرتا ہے جیسے موت کرتی ہے. لیکن معرفت تجھے ایسے تلاش نہیں کر رہی. معرفت کو تو ایسے ہی تلاش کر جیسے موت تجھے تلاش کر رہی ہے، تو ایک دن اس تک پہنچ جائے گا ہر حال میں. وہ کہتا ہے جو صحیح کرتا ہے اس کو وہ ملتا ہے. اگر تو خلق کی صحیح کرے گا خلق مل جائے گی، خالق کی صحیح کرے گا خالق مل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تیرے حال پہ چھوڑا ہے کام، تیری تقدیر نہیں کر دیا اس کو کہ تو شکی ہے تو شکی رہے اور سعید ہے تو سعید رہے.
اس کو معلق کر دیا کہ تو تلاش کر. ہاں اس وقت تک تجھے اختیار ہے اور چھوٹ ہے، اور اس کا نتیجہ ہم نہیں نکالیں گے اس وقت تک جب تک کہ تیرا دم تیرے سینے میں نہ آ اٹکے. اور جب وہ آن اٹکتا ہے تو پھر مہر کر دیا جاتا ہے کہ اب بس یہی مہر کر دو اس کی. وہیں سے اس کے اعمال کھلیں گے پھر کہ یہ کیا ہے. کیوں بڑے بڑے اولیاء اللہ اس بات کی دعا کرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر کریو. تو اب ہم سب چیزیں دعاؤں پہ ہی چاہتے ہیں کہ ہو جائے، عمل سے کچھ نہ ہو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تدبیر سے پہلے خلق کے لیے، تدبیر سے پہلے دعا کرنا اور تدبیر نہ کرنا یعنی کہ عمل نہ کرنا بے وقوفی ہے، اور تدبیر کے بعد دعا نہ کرنا تکبر ہے. عمل میں تو کوئی کسر نہ چھوڑ، فضل کن پہ نظر رکھ. اور عمل کرے نہیں اور فضل کو ڈھونڈتا پھرے. کیوں؟ عمل کی شرط کیوں ہے؟ عمل کی شرط اس لیے ہے ہر حال میں کہ اللہ نے شریعت کو پسند کیا ہے. اور شریعت پورا کا پورا عمل ہے. کیوں کہ وہ اس کے محبوب کا راستہ ہے. اس لیے فضل کو اس نے اسی سے جوڑ دیا. کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ شریعت کے خلاف نہیں جا سکتا. ہر بزرگ کے عمل میں شریعت موجود ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات سمجھنے والے خطا کھا رہے ہوتے ہیں اس میں. کیوں کہ شریعت عمل ظاہری سے ہے، اور علم لدنی جو ہے وہ باطن سے ہے. تو باطن کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتے اس وقت، اور یہ کم علمی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی کم علمی ہے جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ اس منزل سے نہیں گزرا تھا، اس راستے تک نہیں آیا ابھی. جیسے کہ ایک طالب علم ہو میٹرک کا اور اس کے آگے گریجویشن کا کورس آ جائے، سوال آ جائیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ طالب علم نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی وہ گریجویشن کیا نہیں ہے اس نے، تو اس لیے ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا ابھی وہ. اور نہ ابھی اس کو یہ اختیار پیدا ہوا ہے کہ ان سوالوں کا جواب دے وہ، نہ اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان سوالوں کا جواب دے وہ. اس کو جواب میٹرک کا ہی دینا ہے اپنے سوالوں کا.
ہاں اس میں اگر وہ خطا کرے گا فیل ہو جائے گا، لیکن اس کے جواب میں گریجویشن والوں میں خطا کرے یا نہ کرے اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر وہ سارے جواب بھی دے دے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے غلط دے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ اس کے مقام کا نہیں ہے، وہ مقام دوسرا ہے، وہ مقام دوسرا ہے. لیکن خطا میں کوئی بھی نہیں ہے، دونوں ہی طالب علم ہے. ایک گریجویشن کا طالب علم ہے، ایک میٹرک کا طالب علم ہے. کمال بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کو پایا. رحمت یہ خضر کا کمال نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، مگر موسیٰ نے اس بندے کو پایا. ہمارے علم کے ساتھ گمراہ ہو جائے وہ کبھی اس حجاب سے نہیں نکلتا. یعنی جس پر وہ رب فضل فرما دے وہ واپس نہیں لیتا، بالکل نہیں لیتا، نعمت واپس نہیں بالکل نہیں لیتا. جو اگر نقصان ہوگا تو اس کی اپنی نیت یا عمل کا نتیجہ ہوگا، تنزلی جو بھی ہوگی، جو بھی تنزلی ہو. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے پہ فضل کرتا ہے تو اس کا فضل اس بندے کو محفوظ کر دیتا ہے، وہ بندہ محفوظ ہو جاتا، پھر اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ اس کو معرفت ہوتی ہے. جب وہ کوئی اگر سوء کر جاتا ہے، کوئی غلطی کر جاتا ہے، کوئی خطا کر جاتا ہے تو کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، تو وہ اس کی ترقی کا باعث ہو جاتا ہے. پھر یعنی سوء سے وہاں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، آدم کہاں تھے؟ جنت میں تھے، اللہ تقرب الہی میں تھے. جب ہوا تو پھر زمین میں کیا نہیں ہو سکتا. لیکن خطرناک بات یہ تھی شیطان نے بھی وہیں کر رہا تھا، لیکن وہ اڑ گیا. آپ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا. اور یہ پہچاننا معرفت تھی، یہی معرفت الہی تھی کہ آدم کو معرفت تھی رب کی، لیکن یہ شیطان کو نہیں تھی، کیونکہ آدم پہ فضل تھا اور شیطان اپنے عمل میں تھا. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آدم نے جو کچھ خطا کی تھی وہ رب کی نافرمانی میں نہیں کی تھی، رب کی دشمنی میں نہیں کری تھی. آپ رب کے نافرمان نہیں تھے، آپ نے تو رب کی محبت میں کی تھی اور قرب پانے کے لیے. کہ شیطان نے دھوکہ یہ دیا تھا کہ اے آدم تم کیا چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہاں رہو قرب الہی میں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ قرب الہی میں رہوں. تو اس نے کہا ہمیشہ رہنے والی رکھنے والی جو چیز ہے اس سے تو تمہیں دور کیا ہوا ہے. کہا کیا؟ کہ یہ دانا، اگر یہ تم کھا لو تو ہمیشہ کے لیے ہو جاؤ گے اس کے قرب میں. کیا وہ کہہ گئے؟ کیا آپ نے پھر حضرت اما ہوا سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہی یہی کہ ہم یہاں رب کے قرب میں رہیں اور ہمارا قرب بڑھ جائے. اگر یہ دانا اسی مقصد کا ہے، کیونکہ ابلیس پرانا رہنے والا ہے، تو بس وہ کھا لیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس شیطان کی دشمنی کو آپ کے لیے رحمت بنا دیا.
درجات کی بلندی کے لیے سبب بن گئی وہ. کیونکہ رب تو تدبیروں کو پلٹتا ہے نا. تو اس کی تدبیر یہ تھی کہ نکالا جائے. تو اس نے کہا نکال تو دوں گا مگر اس سے زیادہ قرب میں ڈال دوں گا کہ یہ تو یہ اس کی اولاد بھی میرے قرب میں رہے. ہمیشہ کے لیے قریب کر دیا. پھر اب کوئی خطا ایسی نہیں رہ گئی جو دور کر دے علاوہ ایک خطا کے کہ تو انا میں نہ آ جا. اس سے دور رہے. بس بندے کو احساس برتر ہی لے کے ڈوبتی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک کلیہ ہے. تو وہ کلیہ کیوں نہیں اپناتے جو آدم علیہ السلام نے استعمال کیا؟ اپنے معاملے میں تو بالکل ایسے ہو جاؤ کہ سبحانک لا علم لنا. کہ ہم کچھ نہیں جانتے بس جو تو جانتا ہے. جب تک اس کلیے پہ نہیں آتے جب تک تمہیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. کیونکہ جاننے والوں کو کیا ملے گا؟ وہ تو سب جانتے ہیں. ملے گا اس کو ہی جو کوئی نہیں جانتا ہوگا. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہونے حضرت خواجہ عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئے جا کر، تو آپ اپنے وقت کے بڑے فقیہ تھے اور بڑے عالم تھے حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی، اور آپ ایک درویش تھے، فقیر آدمی، آپ گوشہ نشین تھے. تو جب آپ کے پاس آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ ابوالحسن کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا حضرت آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ آپ تو اس کھو میں بیٹھے میں. آپ نے فرمایا جس نے بھیجا اس نے نام بتا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں بیعت کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ. تو چشمہ نیچے بہتا تھا، اب بڑی مشقت سے اوپر چڑھنا پڑتا تھا. آپ اوپر سے نیچے اترے پھر، اور آپ نے وضو فرمایا. جب کہ آپ وضو سے تھے آپ نے وضو فرمایا اور تازہ وضو کر کے پھر گئے. جب اوپر چڑھے اور پہنچے اور بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ ابوالحسن وضو کر کے نہیں آئے، جاؤ وضو کر کے آؤ. انہوں نے کہا حضرت وضو تو کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں پھر کر کے آؤ. یہ اترے، پھر انہوں نے وضو کیا، پھر وضو کر کے اوپر پہنچے. آپ اپنی تسبیح میں مشغول تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھول کے دیکھا آپ کو. ابوالحسن آ گئے کہ نہیں آ؟ کہنے وضو نہیں کرا تم نے ابھی؟ نے فرمایا کہ میں 2 دفعہ تو وضو کر کے آ چکا ہوں. ہاں. آپ نے فرمایا کہ حضرت میں نے وضو تو کر لیا ہے. آپ نے کہا نہیں، جاؤ کر کے. آپ اترے اور آن کے چشمے کے پاس بیٹھ گئے. آپ سوچنے لگے کہ صاحب حال بزرگ ہے، درویش ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے مجھ سے بار بار وضو کرانے کا. تو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا، کیونکہ بزرگوں کی صحبت آپ نے اختیار کی تھی پہلے تھوڑی. تو پھر آپ نے جب وضو فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے سارے علم دھوتا ہوں، اپنے آپ کو سارے علموں سے خالی کرتا ہوں، سارا علم اس پانی سے دھو رہا ہوں. میں اپنا جو کچھ میں جانتا ہوں سب وضو سے، اس جاننے کے جو میری طرف جو کچھ میرا جاننا ہے میں سب کو ختم خارج کر رہا ہوں اور دھو رہا ہوں. جب وضو کر لیا یہ نیت کر کے آپ نے، جب اوپر آئے آن کے بیٹھے، آپ تجزیہ فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا ابوالحسن وضو کر کے آ گئے، آؤ. پھر آپ نے آپ سے بیعت کی تو کہا حضرت آخر اس میں ماجرا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ابوالحسن بھرے ہوئے برتن میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہنا خالی تو کرنا ضرور ہوتا ہے نا.
اب جب تم خالی کر کے آ گئے وہ برتن خالی ہوا، ہم نے اس میں ڈال دیا. تم علم سے خالی ہو گئے آئے، ہم نے معرفت ڈال دی. جب تم نے اپنے آپ کو علم سے خالی کیا تو ہم نے اس کو معرفت سے بھر دیا. اب آپ آ جاتے ہیں، آپ 2-4 دن کے بعد پھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج میں جا کے شیخ سے کہوں گا کہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم کر دیں. خیر، آپ جب گئے پہنچے آپ سے ملاقات کے لیے تو آپ کے ایک چھوٹے سے بچے بیٹے تھے حضرت ابن مشیش کے، وہ کھیل رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا شیخ ابوالحسن شاذلی کو آن کے بیٹھے آپ تو وہ بھاگ کے آپ کی گود میں آن کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا شیخ آپ تو خود اسم اعظم ہیں. آپ مسکرائے، آپ خاموش ہو گئے. بچہ کھیل کے تھا پھر چلا گیا. تو آپ نے جب حضرت ابن سلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا حضرت میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوالحسن جو تم سوال کرنا چاہتے ہو بچہ جواب دے گیا تمہیں. تم خود ہی اس میں اعظم ہو، بس پہچان لو اپنے آپ. پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب خلوت اختیار کرو. تو آپ جو علاقہ شاذل ہے نا، آپ نے پھر وہاں خلوت اختیار کری. تقریباً کچھ روایتوں میں کہ 1.5 سال، کچھ میں 3 سال آپ وہاں خلوت میں رہے. اور پھر وہاں سے آپ کو شاذل کا لقب ملا تھا کہ معرفت میں تیز چلنے والا. تو جب سے آپ کے نام کے ساتھ شاذلی لگا. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ظاہری علوم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے تکبر میں اور اس کے زوم میں رہتے ہیں تب تک باطنی علوم ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرتا. ظاہری علوم حاصل کرنا سے مراد یہ ہوتی ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لو. یہ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس اسی میں تم گم ہو جاؤ. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ معرفت الہی تک پہنچو، اپنے اصل تک پہنچو جو تمہارا اصل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کمال یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ آپ ہی خدا اور آپ ہی رسول ہو جاتا ہے. یہ علم کا تکبر بڑا خطرناک ہے سارے تکبروں سے. کیوں کہ جو تمہاری بات نہیں مانے گا تم اس کو کیا کہو گے؟ کافر ہے یہ. تو صرف ایک رسول کی بات نہ ماننا کفر ہے، باقی تو کسی کی بات مانو یا نہ مانو. حجت تو نبی کا کلام ہے، حجت نبی کا کلام ہے. اور تیرا علم اس پہ نہ لیا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا یہ کیوں نہیں ہوا، تو یہ تو کن کی طاقت تو اللہ ہی رکھتا ہے، تو کیا رکھتا ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ معرفت تمہیں مقام ابدیت میں لے کے جاتی ہے. اگر معرفت سے خالی علم ہو تو تمہیں خدائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو بندے کا اصل مقام خدائی کرنا نہیں ہے، بندگی کرنا ہے. مقام ابدیت ہے، مقام معبودیت نہیں ہے اس کا کہ جو آئے میری بات سے اتفاق کرے
میری عزت کرے، میری تکریم کرے، میری تعظیم کرے، تو میں یعنی کہ میں خود ہی معبود ہو گیا اور خود ہی رسول ہو گیا، کہ ساری تعظیمیں اور ساری تقریبیں میرے لیے ہو جائیں یہ لوگوں کی۔ کسی فقیر کو ایسا دیکھا کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ بات یہی ہے کہ علم وہی ہے کہ جو تمہیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کرے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی وحی نے کیا کرا تھا؟ جو پہلی وحی تھی وہ تعارف تھا نا، تو اس میں کیا کہا گیا تھا اس تعارف میں؟ اللہ، علم کے ساتھ ساتھ معرفت کا بھی علم تھا، پڑھیے تو علم تھا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی کہ خدا کی تعریف کے ساتھ، خدا کی عبادت کے ساتھ، جس نے پیدا کیا، یعنی کہ معرفت کے ساتھ۔ کیسے پیدا کیا؟ من اللہ، تمہاری حقیقت بتائیے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہی جو آئی پہلی، اس نے علم کے ساتھ ساتھ معرفت اور تمہاری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اب اگر کوئی علم تمہیں تمہاری حقیقت نہیں بتاتا اور تمہیں خدا کی معرفت نہیں کراتا تو وہ پھر فساد ہے۔ یہ پہلی وحی نے بتا دیا، یہ تعارف تھا علم کا۔ علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے ہر مسلمان کو۔ ہمارے یہاں تو گائے گائے لوگ کرتے ہیں نا، ہر مسلمان کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ کرے، تاکہ اس علم کے ذریعے معرفت الہی تک پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو اس کو۔ ہم اپنی اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں علم عصری کے لیے۔ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا مستقبل بنا رہے ہیں، اس کو انسان نہیں بنا رہے مگر اس کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ اور واقعی وہ مستقبل ہی بنتا ہے اس کا، یعنی کہ اس کو علم پڑھایا جاتا ہے لوگوں پہ حاکمیت کے لیے، کہ اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تو انفرادی علم ہے، تو منفرد ہے، یہ سب کیڑے مکوڑے تیرے آگے، ساری عمر وہ اسی پہ گزارتا ہے، نہ وہ ماں باپوں کے لیے کوئی وسیلہ بنتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کوئی وسیلہ ہوتا ہے، بل لوگوں کے لیے فسادی ہوتا ہے۔ جتنا اس پہ صحیح کرتے ہیں اتنا کم سے کم دین کا علم بھی اس کو سکھایا جائے، تاکہ اس کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ علم عصری تو اللہ کے اور اس کے رسول کی خلق اور مخلوق کی بہتری کے لیے حاصل کر رہا ہے، کہ تیرے علم سے اللہ کی خلق کو فائدہ ہو۔ کہ وہ بھی خدمت کا ایک ذریعہ ہے۔ خواب و ادنا ہے مگر ہے، لیکن جس طریقے سے ہم عصری علوم میں بچوں کو لگا کر اور ان کو بالکل مسلمان سے انگریز بنا دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس پہ، یہ بھی کمال بات ہے۔ ان ماں باپوں کو شرم کرنی چاہیے
ہاں فخر یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو عالم بنا کے فخر کرو، حافظ اور قاری بنا کے فخر کرو کہ تمہاری وہ آخرت کا ذریعہ بھی بن گیا۔ فخر اس بات پر ہونا چاہیے کہ تمہاری آخرت کا وسیلہ بن گیا۔ اس بات کے لیے فخر مت کرو کہ دنیا کے لیے فساد بن گیا۔ وہ علم بھی سکھاؤ، اصلی علم بھی چاہیے ہمیں انجینئر بھی بننا چاہیے، ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، وکیل بھی بننا چاہیے، لیکن ہمارے تمام پیشوں میں خدا اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو رکھیں گے نا۔ آج ہمارا کیا مسئلہ ہے مسلمانوں کا؟ آج ہمارا مسئلہ تو یہی ہے خالی کہ ہمارا مسئلہ علمی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جہالت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ معاشیت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اخلاق کا فقدان ہے۔ ہمارا مسئلہ اخلاقی ہے کہ ہم دین کے اخلاق کو نہیں سمجھتے۔ ہم تعلیم حاصل کر کر بھی گروہ کی شکل میں رہ رہے ہیں، جیسے جانور اپنے اپنے گروہ میں رہتے ہیں، اور وہ گروہ بناتے ہیں اسی لیے دوسرے گروہ کو پامال کریں۔ تو جب اتنا علم کر کر بھی جانور ہی ہیں ہم، اور جانوروں کی طرز زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تمہارا ڈاکٹر، وکیل، حکیم، طبیب، عالم بننے کا کیا فائدہ؟ حضور ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھا گیا آج کل کے جیسے کہ آپ نے اخلاق کی بات کی، دین کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اخلاقیات کے حساب سے لوگ دین کی طرف کم، یعنی مدرسوں کی طرف کم، عالموں کی طرف کم، اور ان لوگ کی طرف زیادہ جاتے ہیں جو دین سے تھوڑا سا آگے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے دین کی طرف بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں یا وہ لوگ جو عملیات کے ماہر ہیں، ہم دین آج کل ان کو سمجھتے ہیں، جو عاملین ہیں یا جو علماء حضرات ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان دونوں کے بعد دین ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ دین سے باہر ہیں یا دور ہیں، جیسے عیسائی ہو یہودی ہو گئے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ حضرات جو چاہے قرآن شریف پڑھاتے ہوں، مدرسے میں ہوں، یا جو عاملین حضرات ہیں جو عملیات کے ماہر ہیں، ان لوگوں کا اخلاق بہت دور ہے۔ یہ چاہے کوئی قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو یا کوئی عمل سکھانا ہو، تو یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے شاید یہ خدا کے بعد یہی موجود ہے، اور یہ ایک چیز سکھانے میں بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کوئی بھی آدمی کسی کو آرام سے چیز صحیح نہیں سکھاتا، سالوں لگاتا ہے، لیکن اگر یہودی اور عیسائی کو دیکھا جائے تو آج کل یہ دیکھا جائے خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں، اس فتنہ کے دور میں، کہ عیسائی یہودی بانٹ رہے ہیں، چاہے وہ ان کا مذہبی علم ہو چاہے وہ عملیات کے علم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سب کو بانٹ دیں، ایک ایک کو بھر دیں اور آگے سے لوگوں کو عیسائی بنائیں۔ تو ہم صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں؟ نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ تعلیم یا معاشیت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اخلاق ہے۔ کہ بات یہ ہے کہ اخلاق ہی قدروں کو بڑھاتا ہے، اور اخلاق ہی تمہیں معاشرے میں اونچا کرتا ہے۔ علم اونچا نہیں کرتا، اخلاق اونچا کرتا ہے۔ تو جب اخلاق ہوتا ہے تو اخلاق تمہارے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، اور جب تمہارے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں اس یقین پر لاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو خدا کی طرف سے وہ خدا کی سب مخلوق کے لیے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ جو کچھ قاعدے ہمارے ہوتے یا ہمارے تھے وہ انہوں نے اپنا لیے، اس لیے کہ ان کے ہاں اخلاق تھا نہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ رسوا اور ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے جب اپنا ذلیل و خوار اور رسوا ہونے کا نتیجہ ڈھونڈا کہ یہ کس نتیجے کی وجہ سے ہے، تو پتہ چلا کہ اخلاق کا فقدان ہے، اخلاص کا فقدان ہے۔ آئی سمجھ بات؟ تو انہوں نے اس فقدان کو دور کرا، اور اس فقدان کو دور کر کے انہوں نے اخلاق کو اپنا لیا، اخلاص کو اپنا لیا۔ ہم نے اس اخلاق کو اور اخلاص کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف ہم نے احکام کو اپنا لیا، عقیدے کو اپنا لیا۔ عقیدہ ہمارا انفرادی فائدہ پہنچاتا ہے ہمیں، جو صحیح عقیدے پر ہے اس کو فائدہ ہوگا آخرت میں،
اگر میں عقیدے پہ درست ہوں، میری اولاد نہیں ہے، تو آخرت میں میری اولاد کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا میرے عقیدے کا، ہے نا یہ بات؟ تو میرا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، میں احکام کا پابند بھی ہوں، اور اپنا اخلاص بھی اچھا ہو، میرا اخلاق بھی اچھا ہو، اور اخلاق میرا اخلاص کے ساتھ ہو۔ دیکھو اخلاص کہتے ہیں بندہ رب کے ساتھ اخلاص سے رہے، بندہ رب کے ساتھ کیا اخلاص سے رہے گا؟ اخلاص گویا یہ ہے کہ وہ خلق کے ساتھ اخلاص سے ہو، تو جو خلق کے ساتھ اخلاص سے رہتا ہے تو وہ علم، وہ ہنر، وہ فضل جو اللہ نے اس پہ کیا ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے۔ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت میں سے یہ صفت ہے تقسیم کرنا۔ تو خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ تقسیم کرنے والے ہیں صرف مومنوں پہ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جہانوں میں کافر بھی موجود ہیں، تو وہ آپ کے اس اخلاق کو، اس اخلاص سے وہ کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان کے لیے رحمت بنا ہوا ہے۔ کیا؟ تو آج ہمیں چاہیے، یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے ضروری۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہ تو بات کر رہا تھا کہ ہم خود خدا رسول نہ بن جائیں، بلکہ خدا کی نعمت کو تقسیم کرنے والے بنیں، رسول خدا کے اس صفت کا ذل بنیں جو صفت آپ کی قاسم کی ہے، تقسیم کرنے والی صفت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اپنے ہر امتی سے چاہتے تھے کہ وہ کرے، ہر امتی سے چاہتے تھے، لیکن آج امتیوں نے اس سبق کو بھلا دیا۔ انگریزوں نے، کافروں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے ایک زمانے تک اسلام کی اسٹڈی کری کہ اسلام اتنی طاقت اور تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ اپنے اخلاق اور اخلاص کے اصولوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے وہ اصول اپنا لیے، وہ عقیدے پہ نہیں آئے، ایمان نہیں لائے، مگر چونکہ اخلاق کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی لانے کی، انہوں نے وہ اپنایا، اور وہ اخلاقی اقدار اپنائیں جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ آج وہ یورپ میں، امریکہ میں وہ قوانین ہیں، وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسلامی شعار ہیں۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو بعض مفکرین نے تو کہا ہے کہ یہاں مسلمان ہیں مگر اسلام نہیں، وہاں مسلمان نہیں مگر اسلام ہے۔ آئی سمجھ؟ اسلام سلامتی کا ہے اور اسلام سلامتی چاہتا ہے۔ تو جب ہم اپنی نعمتوں کو ان لوگوں میں بانٹیں گے اپنے جن کے پاس وہ نہیں ہے، تو سلامتی آ جائے گی۔ آئی نا سمجھ بات؟ اسلام نے بانٹنے کا سب سے پہلے نظریہ اسلام نے دیا، سب سے پہلے فرمایا کہ کوئی دین کی بات کسی ایک کو بھی معلوم ہو تو اپنے ہر مسلمان بھائی تک پہنچا دے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کا سلسلہ قائم کیا۔ کیوں کیا؟ ہر مسلمان تک پہنچ جائے نعمت۔ تو سب سے پہلے بانٹنے کا سبق تو مسلمانوں نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ اب اگر ہم چھوڑ دیں تو قصور تو ہمارا ہے نا، اسلام کا تو نہیں۔ دیکھو اسلام غالب رہے گا، مسلمان غالب نہیں رہیں گے، اور اسلام کے غلبے کی یہ نشانی ہے کہ اسلام کے اصول کافر بھی اپنائے ہوئے جو اس کے دشمن ہیں مسلمانوں کے، یہ اس کے غلبے کی تاثیر ہے۔ تو جو اسلام کے قواعد، ضوابط اور اصولوں کو اپنائے گا وہ دنیا میں غالب ہو جائے گا، اس لیے وہ غالب ہے کہ ان پہ اسلام غالب ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے وہ غالب ہے کہ ان پر اسلام غالب ہے۔ وہ اسے شریعت نہیں، وہ اسے قانون کا درجہ دے رہے ہیں۔ دیکھو شریعت گویا بمعنی قانون میں ہی ہے، قانونی ہے شریعت۔ ہاں مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ اسلام کے اخلاق پر آ گئے۔ تو اسلام کا غلبہ یہ ہے کہ کوئی اسلام کے عقیدے پر آئے گا
کوئی اسلام کے احکام کو تسلیم کرے گا اور کوئی اسلام کے اخلاق کو تسلیم کرے گا، تو ساری دنیا میں اسلام غالب رہے گا اس طریقے سے۔ آج ہم نے عقائد بھی چھوڑ دیے، ہم نے احکام بھی چھوڑ دیے، ہم نے اخلاق بھی چھوڑ دیا، تو بات یہ ہے کہ جو بھی سرکل ہے، چکی ہے، وہ اپنے کیلے پہ چلتی ہے، اور اگر اس میں سے اس کا کیلا نکال دیا جائے تو وہ چکی چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو آپ نے اسلام کے قواعد اور ضوابط کو ایسے ہی نکال دیا اس چکی میں سے مسلمانوں کی، تو جب نکل گیا تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو غالب ہے وہ مغلوب کا محتاج ہے، یعنی کہ مسلمان اپنے آپ کو صاحب اسلام کہتے ہیں نا، یہ ان کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، نہ یہ تو عقیدے پہ پوری طرح ہے، نہ یہ حکم پر ہی پوری طرح ہے، اور نہ ہی اخلاق پر پوری طرح ہے۔ مرضی کی لیتے ہیں، اس کی مرضی کی نہیں لیتے، اپنی مرضی کی لیتے ہیں۔ دیکھو جب ظالموں کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ گے تم کون کہلاؤ گے؟ ظالم کہلاؤ گے۔ اگر مومن کے ساتھ کھڑے ہو گے تو مومن کہلاؤ گے۔ آج مزے کی بات یہ ہے، ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ ہم ہر چور ڈاکو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے اس کے، بلکہ اس کو کھڑا کرتے ہیں ہم۔ ہاں، اور ہماری بڑی کمزوری یہ ہے، ایک اور بھی ہماری کمزوری ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے اکثریت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ دین اسلام پر کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا دین اسلام نہیں رہا، ان کا کاروبار اسلام ہو گیا۔ اب جو اسلام کو کاروبار کی طرح سمجھتے ہیں تو بھائی وہ تمہیں کیوں صحیح بات بتائیں گے، سچی بات بتائیں گے؟ ان کا کاروبار ہے۔ تو جب تک یہ راز ہے ان کے پاس، جب تک یہ تم خرید رہے ہو، تو بات یہی ہے، خوبی کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا اخلاق چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ایک بات ہے، ایک سوال ہے کہ کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں اور کتنی اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کافر یہودی جو عیسائی ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ اللہ کی کتنے مان رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور دین اسلام میں، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا رکھا جائے گا جو ہمیشہ غالب رہے گا۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ وہی گروہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اور جو وہ اللہ کی مانتا ہے تو پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مانتا ہے، تو وہ گروہ غالب رہتا ہے۔ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، لیکن مسلمان غالب نہیں رہیں گے۔ یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ اور دین کیسے غالب ہے؟ دین اپنے اصولوں کی وجہ سے غالب ہے، دین اپنی انفرادیت کی وجہ سے غالب ہے۔ وہ یہودیوں پہ بھی غالب ہے، وہ کافروں پہ بھی غالب ہے، وہ مسلمانوں پہ بھی غالب ہے۔ اب ہم جو ہیں، ہم انفرادی فائدہ چاہتے ہیں، ہم اجتماعی فائدہ نہیں چاہتے، ہم انفرادی فائدہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس صرف دین اسلام کو فروخت کرنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کسی بھی طریقے سے ہم اس سے اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس دین اسلام نہیں ہے، ان کے پاس دین اسلام کے اصول ہیں اور بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے دوسری چیزیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ تمہیں کس طرح تمہارے اصول توڑوائے گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد ان کافروں نے دیکھا کہ جو زکوٰۃ ہے نکالی جاتی ہے، اگر یہ قانون، یہ طریقہ جو زکوٰۃ نکالنے کا ہے اور جو شوق مسلمانوں میں زکوٰۃ کا ہے،
बड़ा शौक था सहाबा किराम में ज़कात अदा करने का। तो जो इनमें शौक और गलबा है ज़कात अदा करने का, अगर ये ऐसा ही रहा तो 1000 साल के बाद एक मुसलमान भी मुफलिस नहीं होगा। साहिब इस्तिताअत और साहिब ज़कात होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो इनके लिए कुछ तरकीब निकालो। अब पहले तो वो तरकीब ये निकालते रहे कि वो जंगें करते रहे कि मुसलमानों को जंगों से कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये जंगों से कमज़ोर नहीं हो और ताकतवर होते गए। जब ये ताकतवर होते गए तो उन्होंने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड में रेड क्रॉस बनाया, और फिर उन्होंने बैंकिंग का कायम करने की कोशिश की और सलाह की कि बैंक कायम किया जाए। क्यों? कि उन्होंने कुरान की उस आयत को देखा कि जो सूद के बारे में है, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सूद पे काम करेगा वो अल्लाह से जंग करेगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह इनके साथ है क्योंकि ये सूद पे काम नहीं करते, लिहाजा इनकी अल्लाह से जंग कराओ, फिर ये मगलूब होंगे। जो इनका मददगार है उससे लड़ाई है उसको। तो उन्होंने बैंकिंग का निज़ाम कायम करके और सूद का निज़ाम कर दिया। और सूद के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खैरात और ज़कात को बढ़ाता हूँ, सूद को घटाता हूँ। अब ज़ाहिरी तौर पर जो है रकम पे सूद लेना तो बढ़ाना है ना रकम को, लेकिन उसका बातिनी नुकसान क्या है? तबाह बर्बादी। उन्होंने पूरे निज़ाम को सूदी कर दिया। आज तुम कहां पर खड़े हो? आज बताओ कौन सा मुसलमान ऐसा है जो सूद पे जिसका गुजारा नहीं हो रहा? जब मुमलुकतें पूरी सूद पे आ गई तो अल्लाह से जंग हो गई। जब अल्लाह से मुसलमानों ने जंग की, जलील और रुस्वा हो रहे हैं। आज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आज मजे की बात यह है कि हर मुसलमान चाहता है बैंक से मुझे मुनाफा मिल जाए, बॉन्ड से मुनाफा मिल जाए, किसी से मुनाफा मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मैं खैरात करूं और मुझे खैरात से कुछ मिल जाए, यानी कि 1 2 10 आ जाए। यकीन की बात है ना, वो इल्म जो तुम्हारे यकीन को मुतज़्ज़ल करे तुम्हारे लिए गुमराही है। एक वाक़या है हजरत राबिया बसरी का। आपके यहां कुछ मेहमान आ गए तो खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ 2 रोटियां थी। अब मेहमान 7 8, अब 2 रोटियां। आपकी जो खादमा थी उसने कहा कि हजरत 2 ही रोटी हैं, बीबी क्या करें? आपने फरमाया अल्लाह बेहतर करेगा। इतने में एक फकीर आ गया और उसने कहा मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ, कुछ अल्लाह के नाम पे दो। तो आपने फरमाया कि 2 रोटियां उठा के इसको दे दो। वो 2 रोटियां उसको दे दी उठा के। अब वो चली गई। अब वो बांदी कहने लगी कि बताओ 2 रोटियां थी, आपने वो भी दे दी। आपने फरमाया कि अल्लाह बेहतर करेगा। रिस्क इन 2 रोटियों में थोड़ी था हम सबका। कोई बात नहीं। थोड़ी देर गुजरी, जब खाने वक्त आने का करीब हुआ तो एक औरत आती है, वो अपने सर पे ख्वान रखी हुई है, और वो आई, उसने कहा कि ये हमारे रईस ने खाना पकवाया था तो आपके लिए भिजवाया है। अब वो आपने देखा, आपने उससे अपनी बांदी से पूछा कि इसमें क्या है, तो जो औरत लेकर आई थी उससे पूछा इसमें क्या है, उसने कहा रोटियां सालन है। आपने फरमाया कितनी रोटियां हैं? तो उसने कहा 18 हैं। तो आपने फरमाया ये वापस ले जाओ, ये मेरी नहीं है। तो उसने कहा क्यों, आपकी क्यों नहीं है? आपने फरमाया कि मेरी तो 20 होनी चाहिए थी। और वो खादमा जो थी, जो लेकर आई थी, वो बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने कहा हजरत बीबी ये थी तो 20 ही, लेकिन मैंने तो निकाल ली थी। तो उसने कहा
کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے وثوق سے کیسے کر رہی تھی یہ بات؟ اس نے کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو میرے راہ میں 1 دے گا اس کو 10 دوں گا. تو میں نے 2 دی تھی، 20 ہونی چاہیے تھی. تو جب مسلمانوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں نا ہمارے ذلت و رسوائی کے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم یقین سے دور ہو گئے ہیں. ہم خیرات زکوٰۃ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سود پہ آتے جا رہے ہیں، اور اپنی تدبیروں پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں بنسبت اپنے رب کی. تو وہ علم، مزے کی بات یہ ہے کہ جو علم الارضیان میں سے ہے، چونکہ اسفل علم ہے، اور ہر اسفل علم جو ہے تمہیں اسفل پہ بھروسہ سکھاتا ہے، اور ہر اعلیٰ علم جو ہے تمہیں اعلیٰ پہ بھروسہ سکھاتا ہے. اب ہمارے یہاں بڑا فقدان یہ ہو گیا کہ ہم علم تو اعلیٰ حاصل کر رہے ہیں لیکن بھروسہ اسفل پہ کر رہے ہیں. وہ ہمارے یقین کی کمی ہے، کیونکہ ہم تدبیروں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. تو لہذا اس کی وجہ سے جو ہے ہم تنزلی کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اس تنزلی سے نکالے اور ہمارے اندر یقین پیدا کرا دے. دعا فرماتے شاہد نام ہے سید شاہد، آپ کے مرید ہیں ہمارے علاقے میں، اس کا ایک قسم کا سانس اٹکا ہوا ہے، بہت بیمار ہے سید. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے، گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے محفوظ فرما. ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، جو ہم میں ظاہری اور باطنی امراض پیدا ہو چکے ان کو دفع فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جناب شاہد صاحب جو بہت زیادہ مشکل اور پریشانی اور بیماری میں ہیں، ان کی بیماری کو دفع فرما، ان کے لیے آسانی فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا انت. اللہ